جمیع اعداء الحسین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ترنت تک صلوات. مجلس حسین میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتا. میرے برادر محترم بڑے بھائی کوٹ رتا سے بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور یہ مجلس حسین ہے. شکریہ تو میں نے آپ کا ادا کیا ہے, ویسے شکریہ آپ کو میرا ادا کرنا چاہیے, اس لیے کہ یہ بلاوا میں نے نہیں دیا, یہ اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے. یہ دیکھیں نا, خوشی اور غم یہ دو علیحدہ علیحدہ کیفیات. خوشی کا تعلق دعوت سے, بھائی کے بیٹے کی شادی ہونا میرا بڑا تعلق ہے, جسے میرا اپنا گھر ہے نمبر 10 والا, لیکن میں ان کے گھر نہیں جاؤں گا جب تک دعوت نہیں دیں. خوشی کا تعلق ہے دعوت سے, جب دعوت دی جائے تو بندہ خوشی میں جاتا ہے. غم کا تعلق ہے اطلاع سے. اگر خدا نہ خواستہ ہے میرے بھائی کے ہاں کوئی قضیہ ہو جائے, کوئی نقصان اللہ نہ کرے ہو جائے, مجھے کوئی علی پور جیٹھا تو فون کر دے یار نمبردار صاحب کے گھر یہ ماجرا ہو گیا ہے, پھر میں انتظار نہیں کروں گا کہ مجھے بھائی فون کرے تو میں وہاں جاؤں, کیونکہ غم کا تعلق اطلاع سے ہوتا ہے, خوشی کا تعلق دعوت سے ہوتا ہے. محرم کے چاند نے طلوع کر کے تمام مسلمانان عالم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس کا اللہ کے رسول سے تعلق ہے, اطلاع ہے, وہ حسین کی مجلس میں آئے. میں نے ذکر کہا تھا کہ مجھے کبھی اس بات کی پرواہ نہیں ہوئی, میرے سامنے دو پردے ہیں 2000 کل کہا تھا آپ کو, میں بھی جانا پڑ کے آ رہا ہوں تقریباً کابو کی میں, تو شاہ صاحب میرے ساتھ ہوتے ہیں, 1000 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آگے, صبح 6:30 بجے ہاتھ آ جاتا ہے, کیونکہ لیکن یہاں محبت اور احترام کا رشتہ ہے, اور میں جو وعدہ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں پورا کروں, کیونکہ منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا. اور میں نے آپ کے سامنے کل جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا, چلو کل تو لوگ سوئے تھے, کل تو آپ کی آنکھوں میں نیند تھی, پتہ جدید شاعر مان گئے وہاں رات کو ماتم کرتے رہے ہوں گے, دیر سے آئے ہوں گے, تو میں بھی تو لا کے سمجھ جاتا ہوں بہت آج میں تو رات کو لوگ کو لوٹے ہی ہیں یا جو بندی آپ کو کرنا ویسے آپ کے علاقے میں میرا یہ کہتا ہے کہ میں ایک بھول کروں اللہ معاف کرے تو بڑے بڑے لیکن یہ لگتا بھول کروں جب میں نے اپنے باپ دادا کی بات کرنی ہو, جب ذکر میں نے محمد و آل محمد کا کرنا ہے تو فکر کس چیز کی ہے. بسم اللہ. اچھا بھائی, الف لام میم, الف لام میم, اللہ کہہ رہا ہے کہ الف لام میم کا معنی چونکہ معصومین نے بھی نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر رہا. جس بات کا فیصلہ مولا نہ کرے, مولوی کو کیا حق ہے کہ وہ گفتگو کرے. بھائی جب مولا نے خاموشی اختیار کر لی تو میں کون ہوں ترجمے کرنے والا. اچھا ہاں, ایک دعا کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے, میرے بڑے بھائی آئے ہوئے ہیں, میرے ساتھ مل کے دعا کریں. دعا یہ ہے, اللہ کرے جلد ان کا انتقام لینے والا میرا 12واں مولا قائم آل محمد ظہور کرے. ہم سب مل کر اپنے 12ویں آقا کی نالین پہ سجدہ کر کے میں آپ کی جانب سے سوال کروں گا, بطول کے بیٹے آج ایک بار خانہ کعبہ میں بتا تو صحیح الف لام میم ہے کیا؟ جی. اچھا اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب, اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے سامنے قرآن مجید جو کہ آپ جانتے ہیں میں برکت کے لیے بھی اپنے ساتھ مجالس میں رکھتا ہوں, اس لیے کہ ساری برکت اسی کی ہے جو اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے بھی رکھتا ہوں, پھر دکھاتا بھی رہتا ہوں. کہ شیعہ کا تو قرآن ہی ہو رہے ہیں, وہ باتوں کی بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بھائی قرآن تو وہ جو اللہ نے اتارا اس کے 30 پارے ہیں, اب کسی میں کچھ جان ہے اس میں رد و بدل کرے بعد اللہ. اچھا اب دیکھیے جہاں سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ, الف لام میم ذالک الکتاب, اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب؟ ابھی ترجمہ کرتا ہوں.
ذالک الکتاب، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، میری طرف دیکھ رہا بھائی، میں اس میں پڑھ رہا ہوں، لا ریب فیہ. آپ کی بجلی بھی چلی جاتی ہے نا، آج مجھے جلدی ہے، وہ بعد میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. کتنے بجے بجلی جاتی ہے آپ کی؟ چلے. اچھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ جس میں کوئی شک نہیں. میں نے کہا تھا شک میں اور ریب میں فرق ہوتا ہے. کل یہاں بات تھی، پھر موضوع بدل گیا. دیکھیے، شک وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو. میرے دل میں کوئی خیال آیا، شک پیدا ہوا، میری زبان پہ آ گیا، یہ ہے شک. اور ریب اسے کہتے ہیں جو دل میں ہو. یہ شک کی بھی ماں ہے، مگر انسان اپنی اخلاقی کمزوری کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے دل میں چھپا کے بیٹھا ہو مگر بات نہ کرے. توجہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میری کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے، اگر اس کے بارے میں تم نے دل میں بھی کوئی شک چھپایا تو برباد ہو جاؤ گے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، آگے اللہ کہہ رہا ہے ھدی للمتقین. اب توجہ کیجیے گا، ھدی للمتقین. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، یہ تو مریض ہوتا ہے بندہ، بیمار، ہسپتال کس کے لیے ہے؟ شفا والے کے لیے، صحت مند کے لیے یا بیمار کے لیے؟ بیمار کہاں جاتے ہیں. یہ جو اسکول ہے یہ پڑھنے والے کے لیے ہے یا بکریاں چلانے والے کے لیے؟ جو اسکول جائے گا اسی اسکول کی ضرورت ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو راستہ ہے، سڑک، یہ مسافر کے لیے ہے یا جو کبھی گھر سے نکلے گا زندگی بھر اس کے لیے؟ مسافر کے لیے ہے، مسافر کے لیے نا. اب سوال یہ ہے، اللہ کا کلام اور اللہ سے بہتر کوئی کلام کر نہیں سکتا. یار ظاہراً تو ہدایت ہونی چاہیے بھائی جان گمراہ کے لیے. جو بچہ گھر میں کوئی خرابی کرتا ہے، گھر کے بڑے بزرگ ہیں وہ بات وہاں تو کر نہیں سکتے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تیرو ہدایت دے. یہ جملہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں. یہ میں ٹھیک سنا دوں آپ کو. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے تو کس کو کہتے ہیں ہدایت دے؟ جو گھر میں ہدایت والا ہو اسے کہتے ہو ہدایت دے. اس کو تو بڑا لائق بچہ ہے، ماشاءاللہ جناب ہے، زمینداری کو بڑا سمجھ ہے، گھر کے کام کاج کو بڑا سمجھ ہے، ایڈا پیارا بچہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، بیمار ہو جائے اسپتال لے جاتا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد کوئی اور مسئلہ یہ حل کر دیتا ہے. لیکن جو نکما نکارا ہوتا ہے، جو کام نہیں کرتا، جو ڈیرے میں بھی نہیں جاتا، اگر جائے وہاں جا کے نصیبی کے سو جاتا ہے، وہ پیسے ادھر گروپ میں بندی رہتی ہے اور وہ اپنے خیال میں رہتا ہے. یار یہ ویسے یہ کوئی کس سے کہانی کے لیے پڑھ رہی ہے، بات یاد آ گئی. میرے چچا جان لوگ، میں 10ویں پڑھتا تھا، میں ڈیرے پہ گیا تو مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ تم دیکھ رہے ہو یہ جو ہمارے جانور جو کرتے ہیں، یہ کام کرتا میں صبح صبح اٹھتا، کہتے ان کو نا سائے میں باندھ دینا. اب تو پتہ نہیں یہ کرنے رہی ہے کہ نہیں، پتے والا پتےڑا لوڈیڑا یہ باتیں ہوتی تھی نا، ٹھیک ہے. اچھا، مجھے کہتے ہیں پتے ویلے تک دھوپ آ جانی ہے، چھان بند دینا ہے جی. اچھا، میں بھی نصیبی ہوئی تھی، اسی نصیب کی مثال دی ہے. اچھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ساتھ موٹر لگی ہوئی تھی، پانی کی جو نا آہستہ آہستہ وہ چھن چھن کے کرنے میرے پڑ رہی تھی، مجھے خود نیند آ گئی، میں خود ہو گیا. اچھا، چاچا جی آئے تو 11 بجے، میں سویا ہوا کچھ 7:30 بجے کا، اور مجھے تو مطلب سمجھ نہیں آئی، میں سویا رہا. وہ جب آئے تو بڑے غصے میں تھے، انہوں نے مجھے اٹھایا، اٹھ ایک مجھے پڑھنے ہدایت ہے کسی کام جو رہیں گے ہی نہیں. میں کہ کیا ہوا ہے؟ تو تم نظر نہیں پہ ہوتا ہے کیا؟ اور وہ ساری دھوپ آئی ہوئی کٹی تھے. اچھا، اب میرے پاس بچنے کا اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ وہ غصے میں تھے. اتفاق یہ میں جس 4 پائی پہ سو رہا تھا اس پہ بھی دھوپ تھی. میں نے کہا اچھا کمال ہو گیا، اور جانوروں سے اتنا پیار ہے، بھتیجے کا خیال ہی نہیں ہے، مجھ میں بھی تو دھوپ آئی ہوئی ہے. یہی حق ہے نا بچنے کا. تو یہ بابا اب جو غصے میں ہو اسے بچنا کیسے ہے؟ اسی طریقے سے بچنا نا. اچھا، اب دیکھیے یہاں یہ بات کیوں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مناسبات ہوتی ہے نا، وقت پہ کام کرنا. یہ میں اسے کہانیوں والا ذاکر ہی نہیں ہوں. یہ کیوں بات سنائی آپ کو یہ دھوپ والی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کام وقت پر نہ کیا جائے تو نقصان ہو جاتا ہے. اس کے لیے نقصان ہوتا ہے وقت پہ کام نہ کرنا. مثال کے طور پر آپ نے کھیتوں کو پانی دینا ہے، بیائی کے بعد آپ نے پانی لگائے گی، آپ نے کہا جی بہت مہنگا ہے، وہ بجلی ہوتی نہیں ہے، تو ڈیزل جو ہے وہ تیل، کالا تیل بہت مہنگا ہے، تو ہم لائے نہیں، تو آپ کی فصل تو تباہ برباد ہو جائے گا.
کون اس کی دیکھ بھال کرے گا جب اس کو پانی نہیں ملے گا؟ جاگنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنے ذہنوں کی کھیتی کو تیار کرو، بطول کا 11واں بیٹا آنے والا ہے۔ یہ مثال اس لیے دی ہے کہ یہ نہ ہو تم میری طرح سوئے رہ جاؤ اور وہ آ جائے۔ جب وہ آئے گا تو اعلان ہوگا، جس نے اس وقت پہلا قدم اٹھا لیا، جسے لسی نہ پی ہوئی، جس نے پہلا قدم اٹھایا اس کا اگلا قدم مولا کے پاس ہوگا، اور جو سوتا رہ گیا پھر بڑی مشکل سے پہنچے گا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی ریب نہیں، لا ریب فیہ۔ اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں ھدی للمتقین۔ اب یہ بات بھائی بڑی قابل توجہ ہے، یار ہدایت تو ہونی چاہیے گمراہوں کے لیے، ہدایت تو گمراہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ بھائی توجہ کرے نا، جو ہے ہی متقی، متقی کہتے ہیں پرہیزگار کو، جس کے اندر کوئی شرعی عیب نہ ہو، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو، آل محمد کو ویسے مانے جیسے حکم ہے، یہ ہوتا ہے متقی۔ تو متقی تو ہے ہی ہدایت پر۔ یا اللہ یہ جام کے کٹھے کے جو بچے ہیں یہ بڑی نظروں سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج مولوی صاحب گفتگو کیا کر رہے ہیں، یا اللہ مشکل کشائی کیجیے۔ یہ کون سے متقی ہے جن کے لیے ہدایت ہے؟ کوئی میری بات سن کے ہنس رہا ہے، کوئی میری بات سن کے سوچ رہا ہے پروردگار عالم میں بھی اتنا سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، مالک میں چاہتا ہوں میں ان کی جھولی میں کوئی چیزیں دے کے جاؤں، جب 10 محرم گزر جائے ان کے پاس اتنا ذخیرہ ہو کہ یہ 12ویں امام پر گفتگو کر سکے۔ تو اللہ کہتا ہے جاہل نہ بن، میری کتاب تو غور سے پڑھ۔ اللہ کہہ رہا ہے علی عباس میں کہہ رہا ہوں ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ساتھ ہی میں نے نشانی بتا دی، متقی ہے کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اچھا یار یہ غیب پر ایمان کیا ہے؟ یہ علم غیب کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ دیوار دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دیوار آپ کے سامنے، اس کے اس طرف جو کچھ ہے وہ غیب ہے، غائب ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اگر اس غیب سے مراد علم غیب ہے، توجہ، تو اس کا مطلب تو یہ ہے خدا نخواستہ، یہ تو خیر امام بارگاہ ہے، میں سمجھانے کے لیے بات کروں، خدا نخواستہ اس دیوار کے پیچھے جو مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی گناہ کر رہا، اور میں یہ سمجھ کے دیوار کے پیچھے چلا جاؤں، اللہ کہتا ہے غیب میں ہدایت ہے۔ غیب تو وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ آپ مجھے انصاف سے بتاؤ جام کے والوں، اگر میں وہاں جاتا ہوں، وہاں کوئی بندہ برائی کر رہا ہے، تو وہاں میری ہدایت کا موقع ہے یا گمراہ ہونے کا موقع ہے؟ میں گمراہ ہو سکتا ہوں نا۔ کوئی یار یہ جو برے کام کرتے ہیں یہ اکیلے نہیں کرتے، پتا یہ جو برے کام کرتے ہیں ان کے بھی گروہ ہیں۔ جیسے آپ نہیں بناتے جو مجلس سنی ہے، جدی شرمان جائیں گے، دوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، ذاکر فلاں پڑھ جائے، تو برائی والے بھی لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اللہ نے بتایا دعوت دے کے بلاتے ہیں برائی کے لیے۔ اس کا مطلب ہے وہ غیب ہے کہ آؤ بھائی شیعہ سنی دوستو جام کے والوں، وہ غیب کیا ہے؟ جس پر ایمان لانا ہی متقی کی نشانی ہے۔ یہ میں اب اہل سنت کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں شیعہ کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو، اتنا میں ذمہ دار ہوں، میں جو بات کرتا ہوں وہ دکھا کے کرتا ہوں۔ یہ تفسیر البرہان آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ شیعہ تفسیر ہے۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ اس کو لکھنے والے ہیں سرکار علامہ، کون علامہ؟ سید ہاشم بہرانی، ٹھیک ہے، تقریباً 300 سال پہلے کی کتاب ہے سید ہاشم بہرانی۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جب اس موقع پر پہنچے کہ یہ جو ہے کیا یہ اس کی پہلی جلد ہے، یہ پاکستان سے چھپی، ٹھیک ہے، وہ غیب کیا کہتے ہیں؟ جب امام صادق علیہ السلام سے مفضل نے پوچھا مولا ما الغیب، یہ غیب ہے کیا؟ سرکار فرماتے ہیں انما الغیب هو الحجت، سرکار فرماتے ہیں غیب سے مراد ہمارا 12واں قائم ہے۔ جی ہاں جی۔ اچھا اب ترجمہ کروں جاننے والوں، پھر ترجمہ یہ ہوا، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے دنیا والوں، جس کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے آنے والے 11ویں بیٹے پر جس کا ایمان ہے وہ متقی بھی ہے اور ہدایت پہ بھی ہے۔ اچھا وہ متقی بھی ہے۔ کل میں انشاءاللہ 11:10 سے 12 منٹ میں ممبر پہ ہوں گا۔ اب میں نے آج اپنی ترتیب ٹھیک کر لی ہے کاموں کی، میں بھی کل کوشش کر رہا جلدی آ جائیے تاکہ میں آپ کو جلدی سنا کے اپنی بات کر سکوں۔ اچھا اس کا مطلب ہے غیب سے کیا مراد ہے میرے بھائی؟ غیب سے مراد کیا ہوئی؟ یار ابھی تو بتایا، ابھی بھول گئے۔ غیب سے مراد ہے میرے وقت کا امام،
اچھا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ویسے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا بھی ساتھ ذکر آیا ہے. یہ پہلا موقع ہے جب اللہ نے نماز کی اس طرح بات کی، زکوٰۃ کی بات نہیں کی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اللہ کہتا ہے یہ وہ متقی ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نماز پڑھتے نہیں، یہ نماز قائم کرتے ہیں. یقیمون الصلاۃ. اب نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ نماز پڑھنا آسان ہے، نماز قائم کرنا مشکل ہے. مثال کے طور پر سرکار کی حدیث ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برے کام سے روکتی ہے. توجہ، اگر کوئی بندہ نماز بھی پڑھتا ہے اور بے حیائی بھی کرتا ہے، اس کا مطلب ہے فقط نماز پڑھتا ہے، نماز قائم نہیں کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز نے درس دیا ہے اس پہ کھڑا ہو جائے، اس پہ قائم ہو جائے. پھر یہ نہ سوچے کہ اچھا نماز پڑھ لی، آگے گیا برائی کر لی، زہر کے وقت برائی کی نماز پڑھ گئے، اثر دو اثر کے درمیان برائی کی، اثر کو پھر جگہ نماز پڑھ لی، معافی مانگ لوں گا اللہ سے. اللہ یوں میرے بچوں معاف نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے اگر بار بار کیا جائے، اور کوئی گناہ بڑا نہیں ہے اگر کر کے سچے دل سے توبہ کر لی جائے. سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ اب یہ جو غیب ہے یہ ہے میرا مولا بارہواں وارث. اب مجھے نہیں پرواہ آپ کیسے سن رہے ہیں، آپ نے کیا سننا ہے. میرے دل میں کام ہے مولا کا پیغام پہنچانا، مجھے ہر حال میں وہ پہنچانا ہے. آپ ماشاءاللہ ایسے وہ جو ہے اپنا غور کیجیے. میرے مولا کے ظہور سے پہلے اگر میں یہ سمجھوں کہ یار بندے کم ہے اور میں یہ بات مشکل نہیں کروں گا، پھر میں خود مجرم بن جاؤں گا. میں اتنا سفر کیا کیوں اگر یہ بات بتانی نہیں. اچھا اب میرے مولا کا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اچھا پھر وہ خرچ بھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو ہم نے رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. وہ رزق کیا ہے؟ رزق فقط یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے بھائی. آپ دعا نہیں کرتے یا اللہ ہمیں رزق عقیدہ دے دے. ایک بندے کا ایک ہندو ہے، وہ لا الہ الا اللہ بھی نہیں پڑھتا، محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھتا، علی اللہ کی تو بات ہی پھر بعد میں آئے گی نا. اب وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا. اب اس کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے کیا یہ رزق ہے؟ بتائیے نا. سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتا ہے اللہ کا رزق خیر ہے. اللہ کا رزق کیا ہے؟ خیر ہے. خیر اس کے پاس ہوگی. یار بھائی وہ کہتے ہیں کہ دودھی پتری خیر ہوتی ہے، کہتے ہیں نا، مثال دیتے ہیں. اچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ خیر وہاں ہوگی جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے گھرانے کا ذکر ہوگا. وہاں خیر نہیں آ سکتی جہاں ان کا ذکر نہ ہو. توجہ ہے میری جانب. اب یہ ہے اللہ کہتا ہے یہ خرچ کرتے ہیں کس پر؟ جو رزق دیا اسے خرچ کرتے ہیں. کسی نے نیاز بنائی، کسی نے ماتمیوں کے لیے سبیل کرائی، کسی نے اپنے غریب رشتہ دار کی مدد کی. توجہ رکھنا. اللہ کے رسول نے کہا تھا نا بت پرستی حرام ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بت پرستی کیا ہے؟ بت پرستی یہ ہے کہ گھر میں مورتی نہ ہو. نہیں، بت پرستی سے جب تک نجات نہیں ملے گی تب تک 12ویں امام کے قدموں میں جگہ نہیں ملے گی. وہ بت پرستی ہے کیا؟ جاگنا میرے طرف دیکھنا. اگر میرے اندر تکبر کا بت ہے تو مجھے وہ بھی توڑنا پڑے گا. اگر میرے اندر دولت کے غرور کے نشے کا بت ہے مجھے وہ بھی توڑنا پڑے گا. اگر میرے اندر رشتہ داروں سے نفرت کا بت ہے مجھے وہ بھی توڑنا پڑے گا. اگر میں کسی کو کم تر سمجھتا ہوں تو پھر یہ بدتری کا بت ہے، یہ بھی توڑنا پڑے گا. جب یہ سارے بت توڑ دو گے اور بطول کا 11واں بیٹا آ جائے گا، میں آپ کو ذاکر حسین ہو کے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ضمانت دیتا ہوں اگر شیعہ سے نفرت نہیں کرو گے، رشتہ داروں کا خیال رکھو گے، اندر اپنے جتنے ضمیر کے اندر جو گناہ ہے ان کو چھوڑ دو گے، تکبر کو ترک کر دو گے، جب یہ سب کچھ کر لو گے تو جب میرا مولا آئے گا پھر تمہارے ہاتھ براہ راست اسی کے قدموں پہ جھکیں گے. اچھا یار میرے مولا کے ظہور سے پہلے کچھ عجیب عجیب واقعات ہوں گے. مثال کے طور پر کیا ہوگا؟ توجہ ہے. رجب کے مہینے میں جس 10 محرم کو مولا نے آنے اس سے پہلے رجب کے مہینے، رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحج، رجب کے مہینے میں
شام سے ایک بندہ نکلے گا جس کا نام ہوگا سفیانی، اور اسے کہتے ہیں خروج سفیانی. یہ یزید کی نسل سے ہوگا. کس کی نسل سے ہوگا؟ یہ یزید کی نسل سے ہوگا. یہ کرے گا کیا؟ یہ بے حیا اتنا ظالم ہوگا سفیانی، یہ کہہ رہے بچوں کا کنٹرول ہو گیا. بولا بلند صلوات پڑھے. یہ یزید کی نسل سے ہوگا. یہ کیا کرے گا سفیانی؟ یہ اعلان کرے گا جو کوئی مجھے ایک سید کا ساتھ لا کے دے گا میں اسے 1000 دینار انعام دوں گا. ہے نا کتنا بے حیا ہے جو اللہ کے رسول کی فطرت کو مارنا چاہتا ہے. اس کا دادا جو یزید ہے یہی کرے گا. پھر یہ بے حیا وہ کام کرے گا، کہتے ہیں کہ 40 دن تک زمین پر تمام جتنی مساجد ہیں یہ سب کو تالا لگوا دے گا. 40 دن تک زمین پر نہ اذان ہوگی نہ نماز ہوگی. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ 40 دن تک زمین پر نماز بھی نہیں ہوگی. ہر مجلسکاروں کے لیے نہیں ہوتی، مجلس سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے. 40 دن تک نہ نماز ہوگی نہ اذان ہوگی. کتنا خطرناک وقت ہوگا بھائی، اللہ بچائے کہ جب اللہ کی زمین پر. اچھا ہوگا کیوں؟ سفیانی ہر جگہ پہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا ڈر اور خوف اتنا پھیل جائے گا بندوں میں، لوگ خود ہی مسجدوں کو بند کرنا شروع کر دیں گے. آخر بطول کے بیٹے نے آنا جو ہے، اس سے پہلے ظلم و جور سے دنیا میں پھیلنا جو ہے. اچھا پھر یہ کیا کرے گا سفیانی؟ اس کی 15 ماہ کا اس کا عرصہ ہے، وقت ہے 15 ماہ. یہ شام سے نکل کے اردن پہ حملہ کرے گا، اردن فتح کرے گا، فلسطین کو فتح کرے گا، حمص تک جائے گا. اس کے بعد حتیٰ کہ یہ مدینہ منورہ تک پہنچ جائے گا. اور پتہ مدینہ میں یہ کیا کرے گا بے حیا؟ مدینہ میں جا کے یہ یزید کی طرح جیسے اس کے دادا نے کیا تھا، یہ اللہ کے رسول کی مسجد میں گھوڑے باندھ دے گا. مسجد نبوی میں جب یہ گھوڑے باندھے گا تو فقط گھوڑے نہیں باندھے گا بھائی، یہ کوئی نئی بات نہیں. امام حسین کی شہادت کے بعد 63 ہجری میں یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے بندوائے تھے کہ نہیں چاچا جی؟ بندوائے تھے نا. کیوں بندوائے تھے؟ کہ مسجد کا احترام نہ رہے معاذ اللہ. اور فقط یہ کام نہیں کیا تھا، اس نے اپنے بندوں کو کہا پھیل جاؤ. اس کے لوگ پھیل گئے، حتیٰ کہ مدینہ کی باحیا، میں بڑی عزت و احترام سے بات گزروں گا، میری بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، مدینہ کی باحیا، باوفا، بآبرو خواتین کے ساتھ یزید کے گماشتوں نے عملاً زیادتی کی. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور زیادتی یوں کی کہتے ہیں اس زیادتی کی وجہ سے سینکڑوں حرام زادے پیدا ہو گئے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ جو سفیانی ہے یہ بھی یہی کام کرے گا. یہ کہے گا مدینے میں پھیل جاؤ، کسی عورت کا حیا نہ کرو، احترام نہ کرو. دنیا کو ماننا پڑے گا میرے مولا حسین کو. جب تم گھر آ کر یہ رشتوں میں تمیز کرتے ہو نا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ کربلا کے 10 دن نہ ہوتے تو یزید کی ساری تمیز ہی ختم کر دیتا. آپ کو گھر جا کے پتہ ہی نہ چلتا میری بہن کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری. اچھا یزید ہے نا لکھا تھا توجہ امام حسین کو پہلے 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ اس کے باپ نے لکھا. چلو میں باپ والی سنا. لکھا امام حسن، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں، صرفین ہیں، یہ بتائیں اگر کوئی درخت گھر میں لگایا جائے، اس کا پھل پک جائے، وہ تیار ہو جائے، اس پھل کو کھانا چاہیے کہ چھوڑ دینا چاہیے؟ توجہ یہ کیوں کہتا تھا؟ یہ اپنی پھوپھی سے شادی کرنا چاہتا تھا. تو جو ہے کیا کہنے علی کی بیٹوں کے عزت کے اور شان کے. میرے مولا کا جواب سنیے. میرے مولا نے کہا وہ جو تم نے درخت لگایا ہے جس کا پھل پکا ہے، اس کی ایک شاخ کاٹو، اگر اس سے پانی نکلے تو حلال ہے، خون نکلے تو حرام ہے. کیا کہ بسم اللہ. مولا نے کہا اگر خون نکلے تو حرام ہے. اچھا اب میرے مولا کے ظہور سے پہلے سفیانی آئے گا. سفیانی اچھا اللہ کا نظام ہے، اگر شیطان اپنا کام دکھاتا ہے تو رحمان اپنا دکھاتا ہے.
جس لمحے دنیا میں سفیانی خروج کرے گا، یمن میں اسی لمحے سرکار زید شہید امام سجاد کے بڑے بیٹے جن کی وجہ سے زیدی سادات ہیں، سارے آج ہیں زیدی شاہ صاحب ہیں یہ، اچھا سرکار زید کی اولاد سے ایک سید جس کا نام یمانی ہوگا، ادھر شام میں سفیانی نکلے گا، یعنی یوں سمجھیے کہ شام میں ابو سفیان کا پوتا نکلے گا اور یمن میں حیدر کرار کا پوتا نکلے گا۔ کیا کہیں آپ؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا کہیں، کتنے تھوڑے ہو کیا کتنے غور سے سن رہے ہیں، آپ نے تھکاوٹ اتار دی۔ اچھا کیا ہوگا؟ ادھر یمانی نکلے گا، یہ یمانی کیا کرے؟ مجلس سے کہتا ہے کہ سمجھ کے لیے ہے، مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ بندہ کوئی چیز لے کے جائے، سیکھ کے جائے، مجلس سے فقط واہ واہ کے لیے نہیں ہوتی، خدا کی قسم۔ یہ ابھی میں 2000 بار کا ہوگا، ابھی میں انداز بدلوں گا گفتگو کا، آپ نعرے لگاتے جائیں گے۔ بھائی میں نے اپنے مولا کو بھی تو جواب دینا ہے نا، میرے دل میں صرف نعرے لگوانا نہیں ہے، میں ذاکر حسین ہوں، میرے دل میں تبلیغ والا کام ہے، میں آپ کو وہ باتیں دے کے جاؤں۔ اور ایک بات یہ میرے لیے، میں یہ قرآن کے ہاتھ رکھے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیے گا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں جب میرا بار وارث آئے اس کے سامنے ایک بار میری گواہی ضرور دیجیے گا کہ مولا یہ بتاتا رہا ہے ہمیں جام کے میں آ کے بھی ایسا ہوگا ایسا ہوگا، انشاءاللہ میرے مولا کے حضور انشاءاللہ ہم اکٹھے پیش ہوں گے۔ اچھا اب معاملہ یہ پہنچا جہاں پہ ہماری بات آئی تھی، وہ کیا تھی؟ بجلی کے وجہ سے بات ہو رہی تھی، ہم شاید کیا پوچھ رہا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر سفیانی نکلے گا ادھر یمانی نکلے گا۔ اچھا یہ جو یمانی ہیں یہ کیا کریں گے؟ یہ امام زمانہ کا پیغام لے کے پھیلیں گے یمانی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یمانی جو ہے یہ زید شہید کی اولاد سے ہیں اور یہ سفیانی کا مقابلہ کریں گے اور شام میں دونوں کا آمنا سامنا ہوگا دمشق میں، اور یہاں پہ دونوں کا تلوار سے مقابلہ بھی ہوگا۔ تب ان کے ساتھ حسین خراسانی بھی ہوں گے، یہ کل بتاؤں گا اس لیے کہ آپ کے دماغ سے کدھر گزر نہ جائے، آرام آرام سے قبول کریں۔ اب مولا کے ذوق سے رجب میں یہ کرے گا، اعلان کرے گا، توجہ رکھنا۔ اب ہوگا کیا؟ جب رجب میں یہ اعلان کرے گا، یہ کہے گا یہ سفیانی نکلے گا، کہتے ہیں آسمان سے ایک چیخ سنائی دی جائے گی، ایک آواز، ایک ندا، وہ ندا دینے والے جبریل علیہ السلام ہوں گے، توجہ، وہ کہیں گے دنیا والوں ہوشیار ہو جاؤ، جس محمد قائم آل محمد کے تم انتظار میں تھے وہ دنیا میں آنے والا ہے، وہ سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہے، وہ حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے، توجہ بھائی، وہ دنیا میں آنے والا ہے۔ اور کہتے ہیں یہاں تک ہوگا کہ جب معاملات یہاں پہنچیں گے، کہتے ہیں لوگوں کو ایک ہاتھ نظر آئے گا آسمان پر، جاگ رہے جان کے والوں، میں پکی پکائی باتیں نہیں سناتا، آسمان پر ایک ہاتھ نظر آئے گا، یہ ہاتھ کون سا ہوگا؟ یہ وہی ہاتھ ہے جس کو غدیر کے میدان میں اللہ کے رسول نے پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اچھا یہ ہاتھ میرے مولا علی کا ہوگا۔ اچھا جسم نظر نہیں آئے گا، ہاتھ نظر آئے گا، یا علی آپ کی فضیلت کے کیا کہہ رہے ہیں، وہ ہاتھ لوگوں کو بول بول کے بتائے گا، وہ حق پہ آ جاؤ، میرا بیٹا آنے والا ہے، مہدی الصبت ہے، کسی شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا، لیکن شک دل سے پاک کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر امام زمان آ جاتے ہیں، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، بڑا مشکل وقت ہے آنے والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، مولا کہتے ہیں میرے سامنے اپنے بیٹے کو مار دے، قربان کر۔ اگر تو آپ نے سوچا ایک لمحے کے لیے، اچھا یار مولا ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹا مانگ لیا مجھ سے، ادھر آپ نے یہ سوچا، ادھر میرے مولا قائم کی تلوار نکلے گی، آپ کی گردن سر سے جدا ہو جائے، وقت نہیں ملے گا وہاں۔ اور اگر آپ نے فوری خنجر نکال دیا کہ مولا بھی مارتا ہوں، اگر یہ سوچا تو پھر سوچو وہ بھی علی کا بیٹا ہے، تمہیں 1000 بیٹے دے سکتا ہے، ایک بیٹا کیا ہے؟ بلکہ کہتے ہیں جب امام زمان آئیں گے نا، ایک مومن کا 1000 بیٹا ہوتا ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ سنی علماء نے لکھا، ڈاکٹر طاہر القادری القول المعتبر فی امام المنتظر۔ اچھا اب اگر کسی نے یہ سوچا جیسے آپ پریشان ہو گئے پھر شادیاں کتنی کرنی پڑے گی، اگر 1000 بیٹا ہے پھر بندہ شادیوں میں لگا رہے گا، توجہ رکھنا بھائی، یہی تو معاملہ ہے یار، جس کا دادا حسین راہب کو بیٹے دے سکتا ہے، اور مولا نے کہا تھا جب راہب نے کہا نا 7 مولا بس، مولا نے کہا جب تجھے ایک دیا اکبر کا صدقہ،
तुझे दूसरा दिया सज्जाद का सदका, तुझे तीसरा दिया असर का सदका, तुझे चौथा दिया अब्बास का सदका, तुझे पांचवा दिया किसका हनफिया के सदके, तुझे छठा दिया कासम के सदके। तवज्जो, मौला कहते हैं क्या तुझे सातवां दिया अपने जौन के सदके। सात पे आके कहता है मौला बस, मौला बस। मौला कहते हैं जावे कम वक्त, तू मेरे करम के समंदर में तलातम पैदा करके झोली इतनी छोटी लाया कि सात पे चुप कर गया। काश तू चुप न करता तो क़यामत वाले दिन एक तरफ औलादे आदम होती, एक तरफ औलादे राहम होती। अच्छा एक आपको तोहफा दूं, अगर मैं तोहफा दूं आपको, इस तोहफे की एक शर्त है, नमाज पढ़नी पड़ेगी भाई। वैसे आप पढ़ते हैं, मुझे जवाब नहीं देते यार। चौथा सहाबी समझ गई बोलो, और मैंने सुनी दोस्तों रसूल का दामाद समझ गई बोलो। अच्छा ये तो बिस्मिल्लाह भाई क्या आपका गिरिया है, सुभान अल्लाह। ये जो ईरानी जाकिर है, ये मेरे जब मैं वहां से गुजरा मुझे ईरानी जाकिर का जुमला याद आया। ये मेरी बेटियों का हिस्से का है संभालना। ईरानी जाकिर गया था जो तो जकी में, उसके बीवी का रोजा देखा। वो रोजा तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह तुम्हें ले जाए, तुम अपनी आंखों से देखो अल्लाह के रसूल की बेटी की कब्र कितनी खस्ता हाल है। रोती आंखों से दुआ करो इनका बार वारस आए, ताकि जल्द इन बेवारसों का कोई बिस्मिल्लाह चाचा जी इंतकाम लेने वाला हो। दुनिया पलट गई है, रसूल की बेटी कुजा, हक मांगना कुजा, इनकार करना कुजा। इस ईरानी आप देखना, इस ईरानी जाकर ने जब देखा, दोस्तों इस ईरानी जाकर ने वहीं से रोह बदला। यूपी से कहता है या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना। भाई जानना कहता है या रसूल अल्लाह मुझे माफ करना, तेरा एक बेटा ईरान आया था, देख तेरे बेटे का कितना बड़ा रोजा बनाया। करो यार बात रोके कहता है काश तेरी ज़हरा भी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जहेज बेच देते, इतना बड़ा रोजा बनाते। दूर से दुनिया कहती ये हुसैन की जख्मी अम्मा का रोजा है। जियो अल्लाह इन रोती आंखों पर रहम करे, अल्लाह इन रोती आंखों पर रहम करे। अच्छा चलो यार पढ़ना कुछ और था, बीबी का मुसाहिब सामने आ गया। क़यामत के दिन सुनी दोस्तों, और कर लो सैयदा को राजी, हुसैन की अम्मा को राजी कर लो। आज 4 मुहर्रम है, 5 से 6 दिन का मेहमान रह गया मेरा मौला, और करबला में बसा बसाया बाग रसूल का लुटने वाला है। आओ करे रसूल की बेटी को राजी करे। बीबी आप राजी कैसे होती है? बीबी कहती है जब रोते हो मैं तुम्हारे आंसू शीशी और रुमाल लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे आंसू इकट्ठे करती हूँ, फिर करबला ले जाती हूँ। और फिर पता करबला जाके क्या कहती है? कहती है हुसैन बेटा जाग मैं तेरे जख्मों का इलाज लाई हूँ। कभी गौर करो आंसू मेरे आपके हैं, जख्म हुसैन के जिनका इलाज कर रहा है। काज़म किफ़ाई एक बहुत बड़े मुज्तहिद हुए, काज़म किफ़ाई। मैंने पहले तो नहीं सुनाया आपको वाक़या शायद, काज़म किफ़ाई सुनाया तो बता दो, नहीं सुनाया ना। काज़म किफ़ाई एक बहुत बड़े इराक के मुज्तहिद हुए हैं ईरान में। बीबी मासूमा उनकी कब्र मुबारक आज भी मौजूद है। अच्छा ये इमाम रहे हैं, बीबी मासूमा की मस्जिद में पेश इमाम रहे हैं। ये रोज दुआ करते थे नमाज के बाद ना, या अल्लाह एक बार मुझे अकबर का जख्मी बाबा दिखा, मैं अपनी आंखों से देखूं हुसैन के जख्म कितने हैं। ये कहता है एक रात मैं सो गया, मैंने ख्वाब में देखा 10 मुहर्रम का दिन है, मेरा मौला हुसैन खड़ा है, ना मेरा मौला अकबर पास है, यार रो लो क्यों नहीं रोते, ना मेरा मौला अब्बास पास है। ये कहता मैंने देखा जख्मों से हवा आर पार गुजर रही है, बतूल का बेटा कभी दाएं झुकता है कभी बाएं झुकता है। कहते मैंने हाथ मार मौला इतने जख्म है आपके बदन में, जख्मों में जख्म है। मौला कहते किफ़ाई तूने इंसाफ नहीं किया, ये बता जिसको मारने वाले 9 रियासतों के लोग हो और जिसको बेहया मारने वाले हो, किफ़ाई मेरा एक जख्म तो नहीं है, कुछ तीरों के जख्म है, कुछ अब्बास के बाजुओं के जख्म है, कोई अकबर की बच्ची का जख्म है। अच्छा मौला कहते मौला हाँ लो सांस लो यार लो। कहता मौला ये आपके जख्म कभी भरते भी हैं?
جب گانا بھرتے بھی ہیں حسین کہتے ہیں ہاں جب میری اماں مومنین کی آنسو لے کے آتی ہے میرے زخم بھر جاتے ہیں، یار میں مر جاتا یہ جملہ نہ کہتا کہ بھائی کہتا میرے روز پھر خواب میں دیکھا میرا مولا سلطان کربلا کھڑا ہے، سارے زخم بھر گئے ہیں، جانا 2 زخم تازہ ہیں، پاؤں پہ ہاتھ میں کہتا مولا یہ بتا یہ تیرے زخم ہے کون سے، باقی سارے بھر گئے ہیں یہ کیوں نہیں بھرے، تیری اماں شیشی اور رومال لے کے آئی ہوگی تیرے باقی زخم کیوں نہیں دکھ رہے یہ کیوں ہرے ہیں، مولا کہتا ہے کہ بھائی تم قیامت تک روتے رہو میرے یہ 2 زخم نہیں بھرے گئے، مولا ہے کون سے، رو کے کہتا ہے ایک زینب کی چادر کا زخم ہے ایک اکبر کی برچھی کا زخم ہے اور تم قیامت تک روتے رہو، نہ مجھے زینب کا بازار جانا بھولتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتاؤ مجھے ٹاپک ہے سبحان اللہ بھائی کیا ایسے بات میں سمجھا تھکے ہوئے ہو، سبحان اللہ یار سبحان اللہ، مولا تمہاری عبادت قبول کرے، بسم اللہ۔ جب کوئی بزرگ روتا ہے نا اس کا رونا بڑا معنی رکھتا ہے، وہ بچپنا بھی دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ جوانی بھی دیکھ چکا ہوتا ہے، وہ اولاد کے بھی درد سمجھتا ہے، وہ بیٹیوں کی درد بھی سمجھتا ہے، اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کسی مسلمان کا کہ آج اللہ کے رسول کو اتنا ہی کہہ دو گھر میں بیٹھ کے یا رسول اللہ تیری بیٹی کے اجڑنے کے بڑے ارباد ہیں، یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں، حسین کا ماتم کیا آپ اتنا بھی نہیں کہہ سکتے یا رسول اللہ آپ کے گھر کے اجڑنے کے بڑے ارباد ہیں، آؤ بھائی کیوں قرآن میں لکھا ہوا ہے قیامت کا دن ہوگا نبی بھی سارے کھڑے ہوں گے میں آپ بھی کھڑے ہوں گے، اچانک آواز آئے گی یا حضرت معاشرے غضوا ابصارکم، معاشرے والوں آنکھیں بند کر لو، آواز آئے گی کیا ہوا کیوں آنکھیں بند کریں، نبی آتے رہے لوگ آتے رہے، فرمایا اب محمد کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، ادھر یہ اعلان ہوگا تمام حلقہ معاشر آنکھیں بھائی جان بند کر لے گا، اللہ کے رسول آنکھیں کھلی رکھیں گے، اللہ کی آواز آئے گی مصطفیٰ میرا اعلان نہیں سنا، رو کے کہے گا یا اللہ میری تو بیٹی ہے، کبھی باپ کا بیٹی سے پردہ ہوا ہے، آواز آئے گا جیسے تو دنیا میں چھوڑ کے گیا تھا آج ویسے نہیں آ رہی، آج اس کی 3 پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی شہید ہے، آواز آئے گی بہتر ہے محمد آ کے بند کر لے، آج حسین کے قتل کی گواہ بن کے آ رہی ہے، اب میرے جلد دیکھنا بسم اللہ میرے بچوں جو مانگنا دل میں رکھو دعائیں سامنے رکھو، بی بی جب آئے گی کس حالت میں آئے گی میرے دیکھنا میرے جلد کیسے مصطفیٰ کی بیٹی آئے گی، ایک ہاتھ پر میرے مولا علی کا کٹا ہوا امامہ ہوگا، پکڑے اس بچے کو، ایک ہاتھ پر میرے مولا علی کا کٹا ہوا امامہ ہوگا اور دائیں کندھے پر میرے مولا حسن کا تیروں سے چھلنی کرتا ہوگا اور بائیں کندھے پر حسین مظلوم کی خون سے آلودہ ماں ہوگی، جاننا اور اس بیوی کے ساتھ اس کی انگلی کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی ہوگی جس کے رخسار نیلے ہوں گے، اب سب لوگ آنکھیں 2 سال سے 2 سال سے اب کیا آواز آئے گی کیا آواز آئے گی، سب کی آنکھیں بند ہیں، اللہ کے کہا فاطمہ ماں کیا کہنا چاہتی ہے، کہ اللہ میرے 2 سوال ہیں، میں 2 سوال کروں گی اس سے زیادہ نہیں کروں گی، آواز آئے گا فاطمہ ذرا سوال رک رک کے کرنا میری قیامت میں قیامت نہ آ جائے، روک کے کہ یہ بتا اللہ تیری شریعت میں یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، آواز پکڑنی آ رہا ہے کہ یتیموں سے محبت کرنی چاہیے، یتیموں کے سر پہ دستے چپر رکھنا چاہیے، ادھر یہ جملہ اللہ کہے گا، ادھر بی بی 4 سالہ سکینہ وہ اٹھائے گی، کہا اللہ دیکھ یہ حسین کی یتیمہ ہے، اگر یتیموں سے پیار روا ہے تو یہ بتا میری بیٹی کا کرتا زخمی کیوں ہے اور میری سکینہ کے چادر سے خون کیوں بہ رہا ہے اور میری بیٹی کے رخسار نیلے کیوں ہے، آخری جملہ آواز آگے اچھا سیدہ تیرا سوال لکھ لیا کوئی اور سوال ہے تو کر، بس اچانک بی بی پیچھے مڑ کر دیکھے گی، میں توجہ کہ کتر شہدائے کربلا اپنا سر بسم اللہ بیٹا جوانی تمہیں نصیب ہو جو سیدوں کے غم پہ یوں رو رہے ہو، اللہ تمہاری بہنوں کو کوئی دکھ نہ دے، اللہ تمہیں گھر میں راحت اور سکون دے، حسین کو یوں رو رہے ہو جوان ہو کر، جوان کا رونا مشکل ہے نا بھائی، بزرگ رو پڑتے ہیں، جوان کا جب تک دل پہ طرف نہ پڑے وہ نہیں روتا، ہائے میرے مولا کا بہاری بیٹا 24 سال کا کڑیل جوان ہے لیکن یوں چلتا ہے جیسے 80 سال کے بزرگ چلتے ہیں، میں نے علماء سے پوچھا
वहां से बात करके जाकर हुसैन फारूकी आलम अहले सुन्नत है, ये आज से 50 साल पहले उसने जुमला लिखा है, कहता है जो सज्जाद के गले में तोक था, अकेले तोक का वजन 2 मन था, जभी तो मेरा मौला सज्जाद हर वक्त रकूं में होता था, और जब मेरे मौला सज्जाद को गुस्ल दिया गया, मेरे मौला बाके ने जब बाबे की गर्दन से कपड़ा हटाया, इतना 7 बार बैठा भी है, 7 बार उठा भी है, रोने कहता मुझे आज पता चला है मेरा बाबा गर्दन से कपड़ा करो मतलब हाय सज्जाद, हाय मजलूम, हाय तेरी गरीबी, कहता है आज पता चला है मेरा बाबा गर्दन से कपड़ा क्यों नहीं हटाता था। क्या हुआ जब गरीब खानदान अहले बैत आया और सज्जाद की गर्दन का गोश्त वो तोग खा गया था, फकत हड्डियां रह गई थी रसूल अल्लाह के बेटे। आखिरी जुमला, अल्लाह तुम्हारा रोना कबूल करे। इस हाल में बीवी आएगी मैदान बाशर में, इस हाल में मोहम्मद की बेटी आएगी, तो यार हक नहीं पहुंचता एक बार हम कहें रसूल अल्लाह की बेटी तेरे हुसैन का बड़ा अरमान है, रसूल अल्लाह की बेटी तेरी बेटियों का बड़ा अरमान है। बस आपकी बात है, अब आवाज है कि सैयदा दूसरा सवाल करो, शायद रसूल की बेटी के एहतराम में बिजली भी नहीं जा रही। अच्छा दूसरा सवाल कर, बीबी दूसरा सवाल क्या करेगी? बीबी कहेगी इन लोगों में, अचानक बीबी मोड़ के देखेगी, भाई आखिरी जुमला, बीबी मोड़ के देखेगी 71 शोलाए करबला अपना अपना सर अपने हाथों पर रखे हुए आ रहे होंगे, एक सर नहीं होगा। अचानक बीबी जब मुड़ेगी, बीबी को हुसैन का मुकदमा भूल जाएगा, सैयदा मुंह पे शुरू करेगी हजूर मास्टर में, बीबी का मातम देख के अल्लाह पूछेगा सैयदा क्या हुआ, और रो के कहेगी 71 वो है जिनके बाजू साथ